من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ تم فرما دو کہ اللہ اور رسول کی فرم برداری کرو، پھر اگر وہ منہ پھیرے تو اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اس سے قبل جو آیت کریمہ ہم نے سماعت کی تھی، اللہ کے ساتھ محبت کا دعویٰ تب سچا ہوگا جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تابعداری کی جائے گی۔ تو جس وقت یہ حکم پاک نازل ہوا تو یہودیوں کا ایک بہت بڑا ہیبر تھا اور منافقوں کا ایک بہت بڑا سردار تھا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما۔ آپ روایت کرتے ہیں کہ اس نے ایک اعتراض کیا، اس کا نام تھا عبداللہ بن ابی منافق۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یہ جو حکم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنایا ہے، یہ اصل میں اپنی جاگیرداری چاہتے ہیں، یہ اپنی اطاعت کروانا چاہتے ہیں، یہ ہم سے یوں محبت کروانا چاہتے ہیں جیسے حضرت عیسیٰ کے ساتھ محبت کی گئی۔ تو انہوں نے اب اپنی تابعداری کا حکم دے دیا ہے، تو ہم تو ان کی اطاعت نہیں کریں گے، ہم تو اللہ کو مانیں گے، اللہ کی اطاعت کریں گے۔ اس موقع پر رب العالمین نے قرآن پاک کی اس دوسری آیت کو نازل کیا کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے اللہ اور رسول کی فرما برداری کرو، چونکہ رسول اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہی ہوتے ہیں۔ رسولوں کی فرما برداری یہ اللہ ہی کی فرما برداری ہوتی ہے، رسولوں کی اطاعت یہ اللہ ہی کی اطاعت ہوتی ہے۔ اور اگر کوئی بندہ قرب پانا چاہتا ہے، رضائے ربی حاصل کرنا چاہتا ہے، جنت پانا چاہتا ہے، تو اسے اللہ کا قرب پانے کے لیے نبی کی تابعداری کی ضرورت ہے، نبی کی اطاعت کی ضرورت ہے، نبی کے نقش قدم پر چلنے کی حاجت ہے اور ضرورت ہے۔ یہ عنوان دیگر آیات قرآنیہ کے اندر بھی موجود ہے کہ اللہ کی اطاعت بھی ہے اور رسول اللہ کی اطاعت بھی ہے، اللہ کی اطاعت بھی ہے اور نبی کی اطاعت بھی ہے۔ کچھ حدیثوں کے اندر بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی عنوان کو بیان فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی مگر جس نے انکار کیا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو صحابہ کرام نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ انکار کرنے والے کون ہیں امت میں سے؟ یعنی باقی امت تو جنت جائے گی، جس نے انکار کیا وہ جنت نہیں جائے گا، تو منکر کون ہیں، انکار کرنے والے کون ہیں؟ تو اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسی قرآن کی آیت کی وضاحت بیان فرمائی۔ محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا اور جس نے میری نافرمانی کی وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو جس طرح اللہ کی اطاعت ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہے، بلکہ اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ یہ ہے۔ اللہ خود کہتا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے محبوب آپ انہیں بتا دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تب تک تمہارا یہ دعویٰ سچا نہیں ہو سکتا جب تک فتبعونی، تم میرے پیچھے پیچھے نہیں آتے، یعنی میری اطاعت نہیں کرتے، میری تابعداری نہیں کرتے۔ تو ان دونوں آیات کے اندر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور تابعداری کا حکم دیا گیا۔ بخاری شریف کی ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ
عنہ آپ روایت کرتے ہیں، آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک میری مثال اور جس کے ساتھ مجھے مبعوث کیا گیا اس کی مثال، جو دین لے کے آیا، جو احکام لے کر آیا، اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے کسی بستی کے اندر آ کر اعلان کیا کہ اے بستی والو، تمہارا دشمن تم پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے، اگر بستی سے نکلنا چاہتے ہو تو نکل جاؤ، صبح لشکر تم پر حملہ آور ہو جائے گا۔ اب اس بستی کے دو حصے بن گئے، ایک حصے نے اس آنے والے کی بات کو مان کر بستی کو چھوڑا اور پناہ گاہ کے اندر جا کر ڈیرا لگا لیا، اور دوسرے حصے والوں نے کہا کہ ہم اس کی بات نہیں مانتے، ہم بستی نہیں چھوڑیں گے، دیکھیں گے کون حملہ کرے گا، یہ ویسے ہی بات کرتا ہے۔ تو اب کیا ہوا، جب صبح ہوئی تو رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں لشکر آیا، تو اس لشکر نے بستی کے اندر جتنے لوگ موجود تھے انہیں قتل کر دیا اور قتل و غارت کا بازار گرم کر دیا۔ اب جس نے اس بندے کی مان کر پناہ گاہوں کا رخ کیا تھا، جس گروہ نے، وہ بچ گیا۔ تو رسول اللہ نے فرمایا بالکل میری مثال اسی طرح کی، جس نے مجھے مانا اور جو میں لے کر آیا اسے مانا، یعنی جس کے ساتھ مجھے مبعوث کیا گیا ہے، جو احکام میں لایا ہوں، جو دین میں لایا ہوں، جو پیغام میں لایا ہوں، جو قرآن میرے سینے پر اترا ہے، فرمایا جس نے اسے مانا تو جس طرح بستی کے جن لوگوں نے اس شخص کی بات مانی وہ نجات پا گئے، اسی طرح جو میری بات مانے گا وہ بھی نجات پا جائے گا، اور جس نے مجھے نہ مانا، جیسے بستی کے کچھ لوگوں نے اس کی بات نہیں مانی، کہا ہم نہیں مانتے، ہم ادھر ہی رہتے ہیں، وہ ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے، اسی طرح جو میری نہیں مانے گا وہ ہلاک ہو جائے گا اور برباد ہو جائے گا۔ بلکہ جس ماحول کے اندر اس وقت ہم سانس لے رہے ہیں، بہت سارے فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ بھی ہے، یعنی اس فتنے کا شکار لوگ بھی ہمارے ماحول کے اندر موجود ہیں۔ باقاعدہ ایک گروہ ہے، وہ کہتے ہیں ہم صرف قرآن مانیں گے، ہم حدیث نہیں مانتے، ہم کوئی اور بات نہیں مانتے، ہمیں رسول اللہ کی بات نہ، جو قرآن میں لکھا ہے بس ہم وہ مانیں گے، قرآن سے آگے ہم نہیں جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنے کی خبر بہت پہلے ارشاد فرمائی تھی، ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام کے اس فرمان کو حضرت مقدام بن مہدی کرب آپ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سن لو ان قریب ایک آدمی کے پاس میری حدیث پہنچے گی، یعنی میرا کوئی قول پہنچے گا، میری کوئی بات پہنچے گی، وہ مسیری کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا ہوگا اور وہ پھر سیدھا بیٹھ جائے گا اور کہے گا کہ ہمارے اور تمہارے درمیان صرف کتاب کافی ہے، میں حدیث نہیں مانتا، ہمارے تمہارے درمیان صرف کتاب، صرف قرآن کافی ہے، جسے قرآن نے حلال کیا میں اسے حلال سمجھوں گا، جسے قرآن نے حرام کیا میں اسے حرام سمجھوں گا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حالانکہ اسے یہ نہیں پتا کہ اللہ نے جن چیزوں کو حرام اور حلال کیا ہے میں محمد بھی انہی چیزوں کو حرام اور حلال کر رہا ہوں۔ ایسا تو نہیں کہ رسول اللہ کو علادہ دین لے کے آئے ہیں، چونکہ رسول اللہ کی طرف سے منتخب شدہ ہوتے ہیں تو وہ اللہ کا پیغام لے کر آتے ہیں، اللہ رب العالمین کے حکم کو وہ نافذ کرتے ہیں۔ تو جس طرح اللہ کی اطاعت ضروری ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت بھی ضروری ہے۔ بلکہ معاشر کے دن کا نقشہ رسول اللہ نے خود بیان فرمایا کہ اوزے کوثر جب پلایا جائے گا تو کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو اوزے کوثر پر کوثر کا جام پینے کے لیے آگے بڑھیں گے تو فرشتے انہیں پیچھے کر دیں گے، تو وہ کہیں گے کہ ہم بھی تو انہی کی امت ہے، ہمیں بھی پانی پینے دو، ہمیں بھی آگے آنے دو۔ اس موقع پر فرشتے انہیں کیا جواب دیں گے؟ فرشتے یہ کہیں گے کہ آج ان کے ہاتھوں سے پانی اسے ملے گا جو دنیا میں ان کے نقش قدم پر چلا کرتا تھا، ان کی تابعداری کیا کرتا تھا، ان کی مانا کرتا تھا، اور جس نے ان کے ساتھ بغاوت میں زندگی بسر کی ہے آج انہیں پانی حوض کوثر کا نہیں ملے گا۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی تابعداری یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ ہمارے ہاں یہ ایک جملہ پتہ نہیں کہاں سے داخل ہوا، رسول اللہ کے طریقوں کو یہ جملہ کہہ کر چھوڑ دیا جاتا ہے، سنت یا جی کیا ہوا؟ تو میرا سوال یہ ہے کہ سنت یہودیوں کے لیے ہے، سنت پر کون عمل کرے گا؟ یہ عیسائیوں کے لیے ہے، سکھوں کے لیے ہے، ہندوؤں کے لیے ہے، یا غیر مذہبوں کے لیے ہے؟ سنت بھی تو رسول اللہ کی امتیوں کے لیے ہے، کلمہ پڑھنے والوں کے لیے ہے۔ اس لیے آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے صحابہ تھے انہوں نے حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چھوٹے چھوٹے طریقے
छोटी छोटी बातें, उन्हें अपनी ज़िंदगी के अंदर शामिल करके इस बात का ऐलान किया कि हमने हजूर के साथ मोहब्बत का हक अदा किया है। तो एक मुसलमान को कोशिश करनी चाहिए कि ज़िंदगी के अंदर अपनी ज़िंदगी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ताबेदारी को दाखिल करे, हजूर के तरीक़ों को दाखिल करे। हजूर रहमत आलम ने जिन कामों का हुक्म दिया है उन्हें करे, जिनसे रोका है उनसे रुके। ये इसके लिए निजात है, ये इसके लिए दुनिया के अंदर भी कामयाबी है और आखिरत के अंदर भी कामयाबी है। ये उन्वान आगे चलकर फिर दोबारा आएगा। कुरान पाक बार बार ये कहेगा, अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो, अल्लाह की मानो, रसूल की मानो, अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म अपनी ज़िंदगी में दाखिल करो, रसूल के हुक्मों को अपनी ज़िंदगी के अंदर दाखिल करो। तो जहाँ जहाँ पर कुरान ये आवाज़ बुलंद करे तो एक कारी के लिए, कुरान पढ़ने वाले के लिए, कुरान सीखने वाले के लिए ज़रूरी है कि वो आदे मुसम्मम करे, वो पक्का इरादा करे कि मैं अपने नबी के नक्शे कदम पर चलने की भरपूर कोशिश करूँगा। जो जो उन्होंने किया वो करूँगा, जिस जिस चीज़ से उन्होंने रोका मैं उससे रुकूँगा, जिसे उन्होंने पसंद किया मैं भी अपनी ज़िंदगी के लिए उसे पसंद करूँगा, उसका इंतखाब करूँगा, और जिसे उन्होंने नापसंद किया मैं भी अपनी ज़िंदगी से उसे दूर कर दूंगा, क्योंकि मैं वो तरीका अपनाऊंगा जो मेरे नबी की पसंद है, जो मेरे नबी के साथ जिसका ताल्लुक है, और जिसका ताल्लुक मेरे नबी के साथ नहीं है वो किसी कौम का तरीका हो, वो किसी कौम की रस्म हो, मैं उसे अपनी ज़िंदगी के अंदर दाखिल नहीं करूँगा। ये एक दर्द है और ये एक रोना है। बारहा मैं अपनी गुफ्तगू के अंदर इस दर्द को बयान कर चुका हूँ। दौरे हाज़िर के मुसलमानों ने खाली कलिमा पढ़ा है, हम मुसलमान होते हैं जी, पासपोर्ट हमारा चेक करो, आईडी कार्ड हमारा चेक करो, मोहल्ला हमारा देख लो, घर हमारा देख लो, हमारे अब्बा जी से पूछ लो, हमारे रिश्तेदारों से पूछ लो, हम मुसलमान होते हैं। मुसलमानी है क्या वो दिखाई नहीं देती। जो कुछ मुसलमान को करना चाहिए था जुबान के पक्के नहीं है, यानी जुबान से झूठ बोलेंगे, ग़ीबत करेंगे, वादा खिलाफी करेंगे, नज़र गंदी है, बेहयाई वो अपनी ज़िंदगी के अंदर दाखिल करेंगे, हर जिद के साथ रसूलुल्लाह की मुखालफत, और फिर दावा यही है कि हम मुसलमान हैं। रसूलुल्लाह ने इस दौर की बहुत पहले खबर इरशाद फरमाई थी, याती अलन्नासी ज़मानुन ला यबका मिनल इस्लाम इल्ला इस्मुहु, एक ज़माना लोगों पर ऐसा आएगा इस्लाम नहीं रहेगा, फ़कत नाम रह जाएगा, नाम का मुसलमान है, यानी मेरा आईडी कार्ड या मेरी शनाख्त चेक करो मैं मुसलमान हूँ, मुसलमानी वजूद में नज़र नहीं आ रही, मुसलमानों वाला काम कोई नहीं करना। मुसलमान का माना ये है गर्दन झुका देना, बिछ जाना, झुक जाना, मानना, अपनी मर्जी ना करना बल्कि अल्लाह रसूल की मर्जी के मुताबिक ज़िंदगी बसर करना। अच्छा, इन आयतों के बाद चूँकि यहूदियों को जवाब दिया गया तो यहूदियों के एक और एतराज़ का रब्बुल आलमीन ने जवाब इरशाद फरमाया। सुनिए उनका एतराज़ क्या था। यहूदी ये कहते थे कि हम हज़रत इब्राहीम, हज़रत इसहाक, हज़रत याकूब की औलाद में से हैं, यानी जब उन्हें इस्लाम की तरफ बुलाया जाता ना तो वो कहते हमें ना दावत दो, हम तो इब्राहीम की औलाद में से, हम इसहाक की औलाद में से, हम याकूब की औलाद में से, और वो इस्लाम के साथ जुड़े थे तो हम भी इस्लाम के साथ जुड़े हुए हैं, हमारे पास पहले से इस्लाम मौजूद है, आप हमें नए इस्लाम की दावत ना दो। यानी रसूलुल्लाह की दावत पर यहूदी आगे से ही जवाब देते। तो अब रब्बे कायनात ने जिन हस्तियों का यहूदी नाम लेते उनमें से चंद हस्तियों का नाम लिया, और किन लफ्ज़ों के अंदर रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह हस्तफ़ा आदमा व नूहा व आला इब्राहीम व आला इमरान अलल आलमीन। अल्लाह इरशाद फरमाता है बेशक अल्लाह ने आदम और नूह और इब्राहीम की औलाद और इमरान की औलाद को सारे जहान वालों पर चुन लिया। यानी ए यहूदियों, तुम ये कहते हो कि हम इब्राहीम की औलाद में से हैं और इस्लाम हमारे पास मौजूद है, तो इस्लाम तो ये है जो रसूलुल्लाह बता रहे हैं। इब्राहीम जिस इस्लाम की बात करते थे वो यही इस्लाम था जो रसूलुल्लाह बता रहे हैं, जिसकी तरफ रसूलुल्लाह बुला रहे हैं। लिहाजा यहूदियों, तुम अपने दावे के अंदर झूठे हो, तुम्हारा इब्राहीम के साथ कोई ताल्लुक नहीं, तुम्हारा इसहाक की दावत के साथ कोई ताल्लुक नहीं, तुम्हारा याकूब की दावत के साथ कोई ताल्लुक नहीं, सिर्फ तुम अपनी ज़िद पर अड़े हुए हो और मानने से इनकार कर रहे हो। तो रब्बे कायनात ने अपने चंद बरगुज़ीदा बंदों का तज़किरा किया, और किन लफ्ज़ों के अंदर कि अल्लाह कहता है जान वालों में से हमने उन्हें चुन लिया।
جس کے اندر کس کا نام ہے؟ جناب آدم کا نام ہے، جناب نوح کا نام ہے، جناب ابراہیم کی اولاد کا نام ہے، جناب عمران رضی اللہ تعالی عنہ ان کی اولاد کا نام ہے۔ یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں، برگزیدہ ہوتے ہیں، چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں، ان کی تعریف اور توصیف کرنا یہ اللہ کا طریقہ ہے۔ اللہ حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت عمران ان کی تعریف قرآن کے اندر بیان کر رہا ہے۔ تو جو نیک لوگ ہوتے ہیں، پاک لوگ ہوتے ہیں، چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، منتخب لوگ ہوتے ہیں، ان کی تعریف کرنا یہ اللہ رب العالمین کا مبارک طریقہ ہے۔ اچھا، اس کے فوراً بعد رب کائنات نے تفصیل بیان کی ان ہستیوں کی، یعنی جن کا نام رب کائنات نے لیا۔ کیا یہودیو تم ان کی بات کرتے ہو نا، ہم تمہیں سناتے ہیں کہ یہ کیسے لوگ تھے اور ان کی تفصیل کیا ہے، ان کی نسلیں کیسی تھی۔ اچھا، رب کائنات نے تفصیل بیان کرنے سے پہلے ان کا آپس میں جو رشتہ تھا، تعلق تھا، اسے بیان کیا۔ اللہ فرماتا ہے ذریۃ بعضھا من بعض، یہ ایک نسل ہے جو ایک دوسرے سے ہے، واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ یعنی ان برگزیدہ بندوں کا آپس کے اندر جو تعلق ہے یہ ہم نسل تھے، ایک ہی نسل کے تھے، آپس میں ان کا تعلق تھا، ایک دوسرے کے مددگار تھے، دین کے کاموں کے اندر ایک دوسرے کے معاون تھے۔ اچھا، یہ جو لوگ بیان ہوئے ان میں سے ایک ہستی کا رب کائنات نے ذکر فرمایا۔ آج اس ہستی کے متعلق ایک آیت ہم سماعت کرتے ہیں۔ وہ ہستی کون سی ہے؟ آئیے قرآن کے لفظوں کے اندر سماعت کرتے ہیں، اور پھر اس آیت میں ہمارے لیے 2-3 سبق ہیں، ہم انہیں سیکھنے کا بھی اہتمام کریں گے۔ رب کائنات نے پیچھے ذکر کیا کن کن کا؟ جناب آدم، جناب نوح، جناب ابراہیم کی اولاد، جناب عمران رضی اللہ تعالی عنہ ان کی اولاد۔ تو جناب عمران کا اگلی آیتوں کے اندر کچھ تفصیل کے ساتھ رب العالمین نے بیان کیا کہ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ یہ کون لوگ تھے اور ان کی دعوت کیا تھی، ان کا پیغام کیا تھا، ان کی زندگی کیسی تھی، ان کا ہمارے ساتھ تعلق کیسا تھا۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اذ قالت امرأۃ عمران ربی، جب یاد کرو جب عمران کی بیوی نے عرض کی اے میرے رب، انی نذرت لک، میں تیرے لیے نظر مانتی ہوں، ما فی بطنی محررن، کہ میرے بطن میں جو اولاد ہے میں وہ خاص تیرے لیے آزاد کروں گی، وہ خاص تیرے لیے وقف ہے۔ یہ جناب عمران کی بیوی نے اللہ کے دربار کے اندر ایک منت مانی، اور منت ماننے کے بعد کہا فتقبل منی، تو مجھ سے یہ قبول کر لے، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہ حضرت عمران جن کا اس آیت کے اندر ذکر ہوا اور ان کی زوجہ کی ایک منت کا ذکر ہوا، یہ حضرت عمران کون ہیں؟ 2 عمران ہیں جن کا قرآن پاک کے اندر تذکرہ موجود ہے۔ ایک عمران تو ہیں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے والد گرامی، ان کا یہ ذکر نہیں ہے۔ یہ جو عمران ہیں یہ ہیں حضرت مریم کے والد، سورہ مریم جن کے نام پر ہے، حضرت عیسیٰ کی جو والدہ ہیں، یہ حضرت مریم کے والد گرامی ہیں عمران۔ یہ جو 2 عمران ہیں، یعنی ایک حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے والد اور ایک حضرت مریم کے والد، ان دونوں کے درمیان 1800 سال کا فاصلہ ہے، 1800 سال کا گیپ ہے۔ اچھا، یہ جو حضرت عمران تھے ان کی جو زوجہ ہے جن کا قرآن پاک اس آیت کے اندر ذکر ہے کہ یاد کرو جب عمران کی بیوی نے عرض کی، تو یہ جو حضرت عمران کی بیوی تھی ان کا نام تھا حنہ۔ حضرت عمران نبی نہیں تھے، یہ اللہ کے پیارے بندے تھے، مقرب بندے تھے، نیک بندے تھے۔ اسی طرح حضرت حنہ یہ بھی نیک خاتون تھی جنہیں اللہ تعالیٰ نے مریم جیسی نیک بیٹی عطا فرمائی، اور پھر وہ مریم عظیم الشان مریم جس کے بطن سے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ جیسا عظیم الشان پیغمبر عطا فرمایا۔ اچھا، یہ جو حضرت حنہ تھی ان کی ایک اور بہن تھی، ان کا نام تھا عیشا، اور ان کا نکاح ہوا تھا حضرت زکریا علیہ السلام کے ساتھ، اور پھر ان کے بطن سے حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ یعنی حضرت زکریا کی جو بیوی ہے وہ حضرت حنہ کی بہن ہے، اس کا نام عیشا تھا، اور ان کے بطن سے حضرت یحییٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے تھے۔ یہ جو حضرت حنہ تھی ان کے ہاں اولاد نہیں تھی،
بہن کے ہاں اولاد تھی اور ان کے ہاں اولاد نہیں تھی، اور اسی کیفیت کے اندر یہ بڑھاپے کی منزلوں میں داخل ہو گئے۔ ہوا کیا، ایک دن آپ ایک درخت کے سائے کے نیچے بیٹھی ہوئی تھی حضرت حنہ جو پیاری مریم کی والدہ ہیں، تو بڑھاپے کی حالت میں پہنچ چکی تھی، تو آپ نے ایک چڑیا کو دیکھا جو اپنی چونچ سے اپنے بچے کو دانہ کھلا رہی ہے۔ تو آپ نے ماں اور بچے کا یہ جو گہرا تعلق دیکھا، چڑیا اپنے بچے کو پیار کر رہی ہے، دانہ منہ میں ڈال رہی ہے، تو حضرت حنہ کے دل میں اولاد کا شوق پیدا ہوا۔ زمانہ گزر گیا تھا، اولاد نہیں ہوئی، نکاح ہوئے اتنا زمانہ بیت گیا تھا، اولاد نہیں ہوئی، تو اس موقع پر حضرت حنہ نے اللہ کے دربار کے اندر یہ دعا مانگی کہ اے اللہ، میں نظر مانتی ہوں، میں منت مانتی ہوں کہ اگر تو مجھے اولاد دے دے، اگر تو کرم فرمائے، اولاد کی نعمت مجھے دے دے، تو میں کیا کروں گی، میں اسے تیری راہ میں وقف کر دوں گی۔ اچھا، اس دور کے اندر کیا ہوتا تھا، بیت المقدس میں لوگ اپنے بیٹوں کو وقف کیا کرتے تھے۔ وقف کا معنی یہ ہوتا تھا ہم اس سے کوئی دنیاوی کام نہیں لیں گے، یہ دین کی خدمت کے لیے وقف ہے، یہ عبادت کے لیے وقف ہے، یہ غلام ہے اور یہ ہر وقت بیت المقدس کے اندر موجود رہے گا۔ اچھا، جس وقت حضرت حنہ نے یہ منت مانی تو اللہ تعالیٰ نے منظوری کر لی، اور اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا کہ میں حنہ کو اولاد کی نعمت عطا فرماؤں گا۔ اچھا، اولاد کی نعمت کی خوشخبری آ گئی ان کے بطن کے اندر، تو جو حضرت عمران تھے ان کے شور، ان کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ اے میری بیوی، تو نے منت تو مان لی ہے، اگر اللہ نے ہمیں لڑکی دے دی تو پھر ہم کیا کریں گے؟ آپ نے تو منت مانی ہے کہ ہم اسے دین کے لیے وقف کر دیں گے اور یہ بیت المقدس میں رہے گی، تو بیت المقدس میں پہلے سے لوگ موجود ہیں، تو بیت المقدس میں کوئی لڑکی کیسے رہ سکتی ہے مردوں کے ساتھ؟ اگر لڑکی ہوگی تو پھر ہم کیا کریں گے؟ یہ ان کے دل کے اندر خوف پیدا ہوا، ڈر پیدا ہوا۔ اچھا، پھر کیا ہوا، ابھی جناب مریم دنیا میں تشریف نہیں لائی، یعنی حضرت حنہ امید سے ہو گئی، اللہ کا فیصلہ آ گیا، تو ابھی ان کی ولادت نہیں ہوئی تو حضرت عمران کا انتقال ہو گیا، یعنی آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ پھر جب پیاری مریم دنیا میں آئی تو پھر اس کے بعد ماں نے کیا کیا، رشتہ داروں نے کیا کیا، پھر اللہ کے در پر اس بیٹی کو کیسے چھوڑا، اللہ کا حکم کیسے آیا، یہ واقعہ اگلی آیات کے اندر موجود ہے، وہاں سماعت کریں گے۔ جہاں تک ہم نے سنا ہے، دو سبق بڑے معروف اور مشہور ہیں۔ سب سے پہلا سبق جو اس آیت کے اس حصے میں ہم نے سیکھا وہ کیا ہے کہ اولاد دینے والی ذات اللہ کی ہے، یہ اللہ کا کام ہے۔ ہمارے نالائق معاشرے کے مسلمان وہ بیویوں سے خفا ہو جاتے ہیں، شادی کیا تو اولاد نہیں ہے، اور بیوی کا یہ کام نہیں ہے، یہ کام اللہ کا ہے، اور اللہ کہتا ہے جسے میں، اچھا یہ آگے مزید چل کے ایک آیت اور بھی آئے گی، اللہ کہتا ہے جسے میں چاہتا ہوں بیٹے دیتا ہوں، جسے میں چاہتا ہوں بیٹیاں دیتا ہوں۔ کچھ ایسے ہیں کہ اولاد نہ ہو تو پریشان ہو جاتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ اولاد ہے لیکن بیٹیاں ہیں پھر پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو دونوں کا قرآن پاک نے عقیدہ مضبوط کرنا چاہا، اللہ کی ذات پر ایمان مضبوط کرنا چاہا کہ اولاد کا معاملہ عورت کے ساتھ نہیں ہے، یہ عورت کے بس کی بات نہیں ہے کہ عورت اولاد لے کر آئے، یہ عورت کے بس کی بات نہیں ہے کہ عورت بیٹا لے کر آئے، یہ کام کس کا ہے؟ اللہ کا۔ اور جب ایک مسلمان کا یہ نظریہ ہوگا تو کبھی خفا نہیں ہوگا۔ ہمارے ہاں تو جھگڑے ہو جاتے ہیں، طلاقیں ہو جاتی ہیں، لڑائیاں ہو جاتی ہیں، اور میاں بیوی ایک زمانے تک ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنا گوارا نہیں کرتے، اور پیچھے بنیاد کیا ہے؟ بیٹی کیوں پیدا ہو گئی، اولاد کیوں نہیں ہو رہی، یعنی ہستی بستی وہ جو زندگی ہے اس کے اندر آگ داخل ہو جاتی ہے۔ تو ایک مسلمان کو اپنا نظریہ مضبوط کرنا چاہیے کہ اولاد کون دیتا ہے؟ اللہ، یہ اللہ کا کام ہے، کسی بندے کا اس میں عمل دخل ہے ہی نہیں۔ اور جو بندہ اس وجہ سے کسی بندے پر بلیم لگاتا ہے، عورت پہ اگر مرد بلیم لگا رہا ہے، ساس بلیم لگا رہی ہے، گھر کا کوئی اور فرد بلیم لگا رہا ہے، وہ انتہائی جاہلیت والا کام کر رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بیٹیوں کا دنیا کے اندر آ جانا یہ کوئی عیب والا کام نہیں ہے، یہ عیب والا کام نہیں۔ اچھا، جب حضرت حنہ نے منت مانی نا کہ اے اللہ اگر تو اولاد دے تو میں کیا کروں گی، میں اسے تیری راہ کے اندر وقف کروں گی، تو اللہ نے اولاد کا انتخاب کیا کیا، اللہ نے مریم جیسی بیٹی عطا فرمائی۔ تو بیٹی کا ملنا یہ عیب نہیں ہے،
اس لیے عیب نہیں ہے، بے شمار اس کے اندر دلائل ہیں، اور سب سے بڑی دلیل کیا ہے کہ بیٹیاں بہت بڑی رحمت ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ نے پیارے نبی کو 4 بیٹیوں کی رحمت عطا فرمائی۔ یہ بڑا کرم کا سامان ہے۔ رسول اللہ کی زبان سے فرمایا جس بندے نے 2 بیٹیوں کی تربیت کی، انہیں پالا اور انہیں اگلے گھر میں رخصت کر دیا، جس طرح میری 2 انگلیاں جڑی ہیں نا، یوں میرے ساتھ جڑ کے بندہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو ایک بندے نے پوچھا یا رسول اللہ اگر کسی کو اللہ ایک ہی بیٹی دے؟ فرمایا ہاں، جسے اللہ ایک بیٹی دے گا یہ جزا اسے بھی اللہ عطا فرمائے گا۔ تو معنی کیا تھا کہ بیٹیوں کا پیدا ہونا یہ عیب نہیں ہے۔ اور پھر میں دوسری حدیث بھی یہاں ساتھ جوڑ دینا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ اگر بندہ ایمان والا ہے نا، صاحب ذوق ہے، صاحب ایمان ہے، قرآن کی صحبت میں بیٹھنے والا ہے، وہ تو کبھی اس طرح کی سوچ بھی ذہن میں نہیں لا سکتا، اور اس کے نہاں خانے کے اندر بھی کبھی یہ خیال نہیں آ سکتا کہ بیٹی ہو گئی۔ یہ تو کافروں کا نظریہ ہے۔ قرآن آگے چل کر یہ بات بتائے گا کہ کافروں کے گھروں میں صف ماتم بچ جاتا تھا جب بیٹی پیدا ہوتی تھی۔ ہمیں نہیں پتا کہ بیٹا ہمارے ساتھ کیا کرے گا، اور ہمیں نہیں پتا کہ بیٹی ہمارے ساتھ کیا کرے گی۔ کتنے بیٹے ایسے نہیں جنہوں نے باپوں کے گریبان پکڑے اور باپ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ تو اگر پیدا نہ ہی ہوتا تو ٹھیک تھا۔ کتنے بیٹے ایسے تھے جنہوں نے باپوں کو اس جگہ پر جا کر کھڑا کیا، ساری زندگی باپ کہتے تھے ہم نے تو یہ رستہ بھی نہیں دیکھا تھا، جہاں بیٹے کے کرتوتوں نے آ کر ہمیں پہنچا دیا ہے۔ تو میں یہ نہیں کہتا کہ بیٹی کی پیدائش بری ہے یا بیٹی کی پیدائش ہی ہونی چاہیے، میں صرف یہ ایمان مضبوط کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ جو دے اس کی مرضی ہے، اس پر بندے کو راضی رہنا چاہیے۔ وہ بیٹا دے اس کی مرضی، وہ بیٹی دے اس کی مرضی، اس کے اندر مرد عورت میں سے کسی کا کوئی قصور نہیں ہے، نہ کسی کی کوئی ذاتی محنت یا کوئی ذاتی عمل دخل ہے جس کی وجہ سے وہ اس کے اندر بیٹا لے سکتا ہے یا بیٹی لے سکتا ہے۔ بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے، یہ بات آگے چل کر آئے گی، لیکن لگے ہاتھوں ایک تربیت کا ہے تو میں جملہ بول دیتا ہوں۔ جس وقت حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام ان کا آپس میں سفر ہوا نا، تو سفر کے دوران پیارے موسیٰ خضر علیہ السلام کے ساتھ رہنے کی خواہش کا اظہار کرتے ہیں، تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ میرے ساتھ سفر نہیں کر سکتے، آپ نہ آؤ۔ انہوں نے کہا نہیں میں آؤں گا۔ مختصر یہ کہ جناب خضر ایک گراؤنڈ میں پہنچے نا، کچھ بچے کھیل رہے تھے، تو ایک بڑا سونا خوبصورت بیٹا تھا، تو حضرت خضر نے اس کی گردن کو پکڑا اور مروڑا اور اسے قتل کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ سے نہ رہا گیا، تو حضرت موسیٰ نے سوال کیا کہ آپ نے ایک بچہ مار دیا۔ اچھا بعد میں جب راز کھلا، کہانی بڑی لمبی ہے، میں وہ لفظ نکالنا چاہتا ہوں، جب راز کھلا تو انہوں نے پوچھا کہ آپ نے وہ بچہ کیوں مارا؟ تو جناب خضر نے کہا کہ اللہ کا مجھے حکم تھا کہ اس بچے کے ماں باپ بڑے نیک صالح پرہیزگار تھے، اس بچے نے بڑے ہو کر کافر ہو جانا تھا، اور اس کی وجہ سے اس کے ماں باپ کو تکلیف ملنی تھی، اذیت ملنی تھی۔ ماں باپ کو اذیت سے بچانے کے لیے آج ہی سے موت دے دی گئی اللہ کے حکم سے، کیونکہ کائنات میں اللہ کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی حرکت نہیں کرتا۔ اچھا اس مقام پر رب کائنات نے کیا کہا؟ رب نے کہا کوئی بات نہیں، وہ جو ماں باپ ہے نا جن کا بچہ ہم نے لیا ہے، ہم بدلے میں اس بچے سے بہتر انہیں عطا فرمائیں گے۔ اچھا پھر مفسرین نے لکھا بہتر کیا ملا؟ کچھ زمانے کے بعد اللہ نے انہی ماں باپ کو بیٹی کی رحمت عطا فرمائی۔ اب سارے مفسرین قلم لے کر جناب لکھنے پر وہ دیکھنے لگے کہ بیٹی بیٹے سے یہ خیر والی کیسے ہو سکتی ہے؟ رب نے تو یہ کہا تھا کہ ہم بہتر دیں گے، تو بہتر تو یہ تھا کہ اس بیٹے سے خوبصورت بیٹا ملتا، بیٹا لے کے رب نے بیٹی دی۔ تو مفسرین نے پتہ جملہ کیا لکھا؟ کہا وہ اتنی اونچی بیٹی تھی، اتنی اونچی بیٹی تھی، اس کی نسل سے اللہ نے 70 نبیوں کو دنیا کے اندر بھجوایا تھا۔ اب یہ جو اللہ کی حکمتیں ہیں وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لہٰذا جو کام اللہ کا ہے وہ اللہ ہی کو کرنے دیا جائے اور اس کے اندر مداخلت نہ کی جائے۔ دنیا کے اندر کوئی ایسا ہے ہی نہیں جو رب کے کام میں مداخلت کر سکے۔ اللہ کہتا میں دینا چاہوں تو کوئی روک نہیں سکتا، اور میں روک لوں تو کوئی دے نہیں سکتا۔ لہٰذا یہ 2-3 اسباق ہم نے اس آیت کے اندر سماعت کیے۔ انشاءاللہ اس کہانی کو مزید ہم آگے بڑھائیں گے۔ حضرت عمران رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ذریت کا جو ذکر ہے اس میں مزید آگے کیا تفصیل ہے آنے والی نشست میں آپ سماعت کریں گے۔ اللہ ہمیں عمل کی سعادت عطا